ہماری آج کی کہانی ہے پچھتاوا۔ موسم برسات اپنی خوبصورتیوں اور ذائقے دار پھلوں کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ درختوں کے پتے تیزی سے گر رہے تھے اور سردیوں کی آمد تھی۔ ایک امرود کے درخت پر ایک ننھی سی چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چڑیا کا نام ہبل تھا۔ اس گھونسلے میں اس کے بچے رہتے تھے، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دن ہبل کو بتائے بغیر یہ گھونسلہ چھوڑ کے چلے گئے اور کبھی واپس ہی نہ آئے۔ ہبل پہلے ہی ان کی وجہ سے اداس رہتی تھی۔ پھر جب سردیاں آئیں تو باقی پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک گئے۔ اب اس امرود کے پیڑ سے امرود بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے، بس ایک آدھا امرود باقی رہ گیا تھا۔ امرود کے تنے میں چند بڑی بڑی چونٹیاں رہتی تھی۔ ہبل سارا دن شاخ پر بیٹھی چونٹیوں کو دیکھتی رہتی۔ سردیوں میں جب کبھی چونٹیوں کا راشن ختم ہوتا تو ہبل سے امرود مانگنے آ جاتی۔ ہبل امرود کے ٹکڑے کاٹ کر نیچے پھینک دیتی کہ انہیں اٹھا کر نیچے نہ لے جانا پڑے، اور یہ چونٹیاں آسانی سے امرود کے ٹکڑے اٹھا کر اپنے بل میں گھس جاتی۔ ہبل کی چند بڑی چونٹیوں سے دوستی تھی۔ اس کی دوستوں میں چینی، کینی، مینی شامل تھی۔ گزشتہ کئی دنوں سے بہت سردی پڑ رہی تھی۔ ہبل کو کوئی پرندہ نظر نہ آتا تھا۔ وہ بہت اداس تھی۔ کا دل چاہتا کہ کسی دوست سے بات کرے، مگر کوئی بھی اسے بات کرنے کے لیے نہ ملتا تھا۔ اس نے سوچا چلو چینی، کینی اور مینی سے ملتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ہبل نیچے آئی اور چونٹیوں کے بل کے باہر آ کر آوازیں دینے لگی، چینی باہر آؤ، کینی میں ہبل ہوں۔ کوئی باہر نہ آیا تو اس نے پھر آواز لگائی، مینی دیکھو مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مگر وہ سب تو اپنے گرم بستروں میں مزے سے لیٹی گرمیوں کے جمع شدہ پھل اور خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ سب خاموش رہی، کوئی بھی اس کی بات سننے نہ آئی۔ کئی دن گزر گئے، ہبل کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی انسان باہر نہیں نکلتا تھا۔ مہینے بھر سے شدید دھند اور سردی نے انسانوں کو بھی گھروں میں قید کر دیا تھا۔ کچھ لوگ بیماریوں کی خوف سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہبل بیچاری کا سردی اور اداسی سے یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کر چل بھی نہیں سکتی تھی، کچھ کھانے کو بھی نہیں دل چاہتا تھا۔ پھر ایک دن جب چونٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا تو وہ پھر اپنے بستر سے اٹھی اور کھانا ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی تو باہر طوفان بارش سے ہر طرف پانی جمع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ پانی چونٹیوں کی بل میں بھی گھس گیا اور ان کا سب کھانا بھی خراب ہو گیا تھا۔ چونٹیاں سر پر پاؤں رکھ کر باہر بھاگی۔ اب سوائے پیڑ پر چڑھ جانے کے ان کے پاس بچاؤ کی کوئی ترتیب نہ تھی، نہ کچھ کھانے کو تھا۔ اب وہ جلدی سے گھونسلے کے پاس گئی اور ہبل کو آوازیں دینے لگی، مگر کوئی آواز کا جواب نہ آیا۔ چینی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ آندھی گھری ہوئی تھی۔ تینوں نے اندر جا کر اسے سیدھا کیا، مگر وہ تو بے سدھ پڑی رہی کیونکہ ہبل مر چکی تھی۔ اس کے پاس چند ٹکڑے امرود کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ شاید اس دن ہبل ان کے لیے کھانا لائی ہو، مگر انہوں نے گرم بسترے سے اٹھ کر ہبل کی بات سننا ہی گوارا نہ کیا تھا، اور وہ سب رو رہی تھی۔ باقی ساری چونٹیاں بھی پیڑ پر چڑھ رہی تھی کیونکہ نیچے سارا پانی تھا۔ اب آسمان پر بادل گرجے تو پھر بارش ہونے لگی۔ سب نے مل کر ہبل کے گھونسلے میں پناہ لی، مگر اب وہ بہت زیادہ دکھی تھے کیونکہ ہبل کتنی اچھی تھی، انہیں کھانا بھی دیتی تھی۔ اب وہ جب مر گئی تو بھی اس نے سب کو پناہ دی تھی، مگر جب ہبل اداس تھی تو انہوں نے اس کی بات سننا بھی گوارا نہ کیا۔ ہائے اللہ، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے اپنی دوست کی پریشانی میں کوئی مدد نہ کی۔ مگر اب ان کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بچوں، سخت سردی میں اپنے آس پاس کا خیال رکھیں۔ کسی بچے، بوڑھے یا غریب کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں، تاکہ آپ کو بھی پچھتانا نہ پڑے۔ آج کی ہماری کہانی تھی پچھتاوا، مگر اب ان کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ آپ نے اگر پوری کہانی سنی ہے تو آپ نے آج کی کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا ہماری جو بھی نیو ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور آپ ہماری ایسی اور ویڈیو دیکھ سکیں گے۔